بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے تفسیر المصادر فارسی کا مصادر کا بیان سبق نمبر آج 22 شروع کر رہے ہیں۔ مجلس برکات کی کتاب کے صفحہ نمبر 33 سے یہ شروع ہے۔ اس سے پہلے ہم نے گزشتہ دنوں میں 21 اسباق تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آج کا جو سبق ہے وہ برشتن مصدر سے ہے۔ ہم صفحہ بہ صفحہ لے کر کے چلیں گے۔ تو برشتن مصدر ہم نے طریقہ کار یہ رکھا کہ صرف پہلے مصدر کو ہم ذکر کر کے اس کا معنی دیں گے، اور باقی جو پھر مصادر اپنی کتاب میں آپ دیکھتے جائیں، ہم اس کے معنی یہاں پر پیش کرتے چلیں گے، اور جہاں خالی ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مصادر سے یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ برشتن مصدر ہوتا ہے بھوننا، اور اس سے نہ مضارع آتا ہے اور نہ اس کا امر آتا ہے، اور نہ اس کا اسم فاعل قیاسی آتا ہے، اور نہ اسم فاعل سماعی آتا ہے۔ اس میں مفعول آتا ہے برشتہ بھونا ہوا، حاصل مصدر آتا ہے برشت بھنائی، اور طریقہ تعدیہ آتا ہے بریانیدن بھنوانا۔ اس کے بعد ہے مصدر برگشتن۔ برگشتن مصدر ہوتا ہے پھرنا، مضارع اس کا آتا ہے برگردد، وہ پھرتا ہے، اور امر آتا ہے برگرد، تو پھر۔ اس میں فاعل قیاسی بھی نہیں آتا، نہ اس میں فاعل سماعی آتا، اور اس میں مفعول آتا ہے اس کا برگشتہ پھرا ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے اس کا برگشتگی پھرت، اور طریقہ تعدیہ اس کا نہیں آتا۔ اس کے بعد ہے بریدن مصدر کاٹنا۔ بریدن مصدر کاٹنا، امر آتا ہے اس کا برد، مضارع آتا ہے برد، وہ کاٹتا ہے، اور امر آتا ہے ببر، تو کاٹ، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے برندہ کاٹنے والا، اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے کیسا بر۔ کیسا بر معنی ہوتا ہے، کیسا معنی جیب، اور بر معنی کاٹنے والا، کیسا بر جیب کاٹنے والا، اور آگے آتا ہے اس میں مفعول بریدہ کاٹا ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے برش کٹائی، اور طریقہ تعدیہ اس کا نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے بستن۔ بستن مصدر ہوتا ہے باندھنا، مضارع اس کا آتا ہے بندد، وہ باندھتا ہے، امر آتا ہے ببند، تو باندھ، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے بند دندہ۔ اس میں فاعل قیاسی آتا ہے بندہ، بند دندہ، یعنی اس میں فاعل قیاسی ہوگا باندھنے والا۔ اور اس کے بعد آئے گا اس میں فاعل سماعی شکستہ بند۔ شکستہ بند معنی ہوتا ہے کمر بند، باندھنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے اس کا بستہ باندھا ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے بندوبست بندش، بند بندش، طریقہ تعدیہ اس کا نہیں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے بودن۔ بودن مصدر ہوتا ہے ہونا رہنا، مضارع اس کا آتا ہے باشد، وہ رہتا ہے یا ہوتا ہے، اور امر آتا ہے بباش، تو رہے۔ اس میں فاعل قیاسی آتا ہے باشندہ، رہنے والا، اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے خوش باش، خوش رہنے والا، اور حاصل مصدر آتا ہے بودا، رہا ہوا، اور اس میں مفعول ہے بودا، رہا ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے بود، رہائش، اور طریقہ تعدیہ اس کا نہیں آتا۔ اس کے بعد ہے بوسیدن۔ بوسیدن مصدر ہوتا ہے چومنا، مضارع آتا ہے بوسد، وہ چومتا ہے، اور امر آتا ہے اس کا ببوس، تو چوم، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے بوسندہ، چومنے والا، اور حاصل اس میں فاعل سماعی آتا ہے زمی بوس، زمی چومنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے بوسیدہ، چوما ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے بوسا بوسیدگی۔ بوسا بوسیدگی یعنی بوس و کنار، طریقہ تعدیہ اس کا نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے ریختن۔ ریختن مصدر ہوتا ہے چھاننا،
اور امر مضارع آتا ہے اس کا ریز بے زر، ریختن مصدر آتا ہے بیختن مصدر آتا ہے اس کا چھاننا، اور مضارع آتا ہے بے زد وہ چھانتا ہے، اور امر آتا ہے ببیز تو چھان، اس میں فاعل قیاسی آتا ہے بے زندہ چھاننے والا، اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے غلہ بیز غلہ چھاننے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے بیختہ چھانا ہوا، حاصل مصدر نہیں آتا، اور طریق تعدیہ آتا ہے اس کا بیزا نیدن چھنوانا۔ اس کے بعد ہے بوئیدن، بوئیدن معنی ہوتا ہے بو دینا، بوئیدن معنی بو دینا سونگھنا۔ مضارع آتا ہے اس کا بوید وہ سونگھتا ہے، امر آتا ہے بوئے تو سونگ، اس میں فاعل قیاسی بوئندہ سونگھنے والا، اور اس میں فاعل سماعی بویا سونگھا ہوا سونگھنے والا، اس کا معنی بویا سونگھنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے بوئیدہ سونگھا ہوا، اور اس کا حاصل مصدر نہیں آتا، اور طریق تائید دیا آتا ہے اس کا بویا نیدن سنگوانا۔ یہ جو با کی تختی تھی اب یہ مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد آئیے پا کی تختی کی طرف چلتے ہیں۔ پا کی تختی میں بھی یہی چیزیں کچھ مصادر رہیں گے، اور ان کے وہی ساری چیزیں ہم ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں پاریدن، پاریدن مصدر ہوتا ہے ٹکڑے ہونا پرانا ہونا ٹکڑے ہونا پرانا ہونا، اس کا نہ مضارع آتا ہے نہ امر آتا ہے، نہ اس میں فاعل قیاسی آتا اور نہ سماعی آتا، اس میں مفعول آتا ہے پاریدہ ٹکڑے ہوا، حاصل مصدر بھی نہیں آتا اور طریقہ تعدیہ بھی نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے پاشیدن، پاشیدن مصدر ہوتا ہے بکھیرنا چھڑکنا، مضارع آتا ہے پاشد وہ چھڑکتا ہے، امر آتا ہے بپاش تو چھڑک، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے پاشندہ چھڑکنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے گوہر پاش، گوہر مانے موتی اور پاشیدن مانے چھڑکنا، گوہر پاش موتی چھڑکنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے پاشیدہ چھڑکا ہوا، حاصل مصدر بھی نہیں ہے اور نہ طریقہ تعدیہ ہے۔ اس کے بعد ہے پالودن، پالودن مصدر ہوتا ہے صاف کرنا، اور مضارع اس کا آتا ہے پالایت وہ صاف کرتا ہے، امر آتا ہے بپالائے تو صاف کر، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے پالائندہ صاف کرنے والا، اور اس میں مفعول اس میں فاعل سماعی اس کا نہیں آتا، اور اس میں مفعول آتا ہے اس کا پالودہ صاف کیا ہوا، اور حاصل مصدر ہے پالائش صفائی، اور طریق تعدیہ اس کا نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے پائیدن، پائیدن مصدر ہوتا ہے ٹھہرنا، پائیدن مصدر ہوتا ہے ٹھہرنا، مضارع اس کا آتا ہے پاید وہ ٹھہرتا ہے، اور امر آتا ہے بپائے تو ٹھہر، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے پائندہ ٹھہرنے والا، اس میں فاعل سماعی آتا ہے دیر پائے دیر ٹھہرنے والا دیر تک ٹھہرنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے اس کا پائیدہ ٹھہرا ہوا، حاصل مصدر ہے پائیدگی ٹھہراؤ، اور طریق تعدیہ اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے پختن، پختن مصدر ہوتا ہے پکانا، مضارع آتا ہے اس کا پزد وہ پکاتا ہے، اور امر آتا ہے بپز تو پکا، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے پزندہ پکانے والا، اس میں فاعل سماعی آتا ہے نان پز روٹی پکانے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے پختہ پکا ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے پزش پختگی، اور اس میں طریق تعدیہ آتا ہے پزانیدن پکوانا۔ اس کے بعد مصدر ہے پزی رفتن، پزی رفتن معنی ہوتا ہے قبول کرنا، پزی رفتن معنی ہوتا ہے قبول کرنا، مضارع آتا ہے اس کا پزیرد وہ قبول کرتا ہے، امر آتا ہے بپزیر تو قبول کر، اس میں فاعل قیاسی آتا ہے پزیرندہ قبول کرنے والا، اور اس میں
فاعل سماعی آتا ہے پذیرا پوزش پذیر، یعنی عذر قبول کرنے والا، پوزش پذیر عذر قبول کرنے والا، اور اسم مفعول آتا ہے پذیرفتہ قبول کیا ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے پذیرائی قبولیت، اور طریقہ تعدیہ اس کا نہیں آتا ہے۔ تو یہ جو ہے صفحہ 33 کا اور سبق نمبر آج ہمارا یہ 22 اور با اور کچھ پا کے بیان مصادر کا بیان آج کا یہ مکمل ہو گیا۔ اب اگلے پرداختن سے سبق نمبر 23 شروع کریں گے۔ تو آج کا یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔